السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ سبا پارہ نمبر 22 آیت مقدسہ نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے جو انعامات ہیں، اعزازات ہیں، اس حوالے سے ذکر ہوا، اور پھر آج جو آیت مقدسہ پڑھی ہے یہ ہم نے شروع کی لیکن مکمل نہیں ہو سکی تھی، تو کچھ اس میں تفصیلات تھیں، اس لیے آج دوبارہ اس کو پڑھنا پڑا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کو جو حکومت عطا کی گئی وہ بڑی وسیع حکومت تھی۔ آپ کو اللہ نے پرندوں پر، ہواؤں پر، گویا ہر چیز پر گرفت دے دی۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبیوں کا جو اللہ سے گہرا تعلق ہوتا ہے تو ان کی جو ملکی صفات ہیں وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے براہ راست رہنمائی لیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے تمام نبی انسانیت کی رہنمائی کے لیے تشریف لاتے ہیں، انسانیت کے مسائل حل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، انسانوں کی دنیا اور آخرت میں ترقی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے جدید ایجادات بھی ہوئیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی ایجادات ہیں، سائنس نے ترقی کی ہے، وہ اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے کی ہے۔ یہ سائنس کی ترقی ہے کیا؟ اللہ کے وسائل کو دریافت کرنا، اللہ کے وسائل کو دریافت کر کے پوری انسانیت کے لیے مفید بنانا، اسی کو سائنس کہتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ کی منشا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ پیدا کر دیا ہے، کائنات کی تخلیق اور اس میں آسمان، زمین، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ اب اللہ یہ چاہتے ہیں اس پہ ریسرچ کی جائے، غور و فکر کیا جائے، جستجو کی جائے، ان چیزوں کو تلاش کیا جائے اور تلاش کر کے استعمال کیا جائے، فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی کا نام سائنس ہے۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کو دریافت کرنا اور اس کا فائدہ اٹھانا مجموعی طور پر پوری انسانیت کے لیے عدل کی بنیاد پر، یہ اللہ کی رضا ہے۔
اور اگر کچھ مخصوص لوگ، وہ ظالم مافیا، ان وسائل پر قابض ہو جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کو انسانیت تک نہیں پہنچنے دیں گے، تو یہ نظام ظلم ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آپ نے یہاں بھی مختصر سنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم سن رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ جو حکومت ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ انسانیت کی ترقی، انسانی مسائل کو حل کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھتے ہیں، ہوائیں اٹھاتی ہیں اور مہینے کی مسافت آدھے دن میں طے کر لیتے ہیں، پھر اگلے آدھے دن میں واپس آتے ہیں، 1 مہینے کی مسافت، تو 2 ماہ کی جو مسافت ہے 1 دن میں طے کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ انسانیت میں مینجمنٹ پیدا کرنا، اللہ کا شعور پیدا کرنا، اللہ کی پہچان پیدا کرنا، اللہ کی رٹ کو قائم کرنا اور عدل کا نظام قائم کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور آل داؤد کو خصوصی طور پر اللہ نے فرما دیا، اعملوا آل داؤد شکرا، اور ان کے عنوان سے ہمیں بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ قولی بھی ہے، تسبیحات پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور عملاً بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، یعنی محنت کرو، جد و جہد کرو اللہ کی رضا کے لیے، قوم اور ملک کی خدمت کے لیے۔ جو محنت ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک متقی اور مومن کا ایک ایک سیکنڈ اور لمحہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ وہ جتنی جد و جہد کرتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کیا جائے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ یہ تو انبیاء کا کام ہے۔ تو سائنسی ایجادات کا مرکز اللہ کے نبی ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 14 پہ جو بات چیت ہو رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیکل سلیمانی جو تعمیر کروا رہے ہیں، بیت المقدس، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی تعمیر کی نگرانی کرتے ہیں، اور جنات کے ذریعے سے تعمیر ہو رہی ہے۔ کام سخت ہے تو جنات کو سونپا گیا اور آپ نگرانی کر رہے ہیں، لیکن اس دوران جب اللہ رب العزت کا وعدہ آ گیا تو آپ ایک کمرہ بنواتے ہیں، حجرہ سا شیشے کا، وہاں آپ عبادت کرتے ہیں۔ جنات کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، اور اس دوران اللہ سے جو رابطہ ہوا اور اللہ نے آپ کی روح پرواز کر لی، تو آپ ایک لاٹھی اور عصا کے سہارے پہ کھڑے ہیں۔ اب جنات دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے اس ڈر سے اور نگرانی کے اس سسٹم سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن فلما قضینا علیہ الموت، بس جب ہم نے مقرر کر دیا آپ پر موت کا وقت، تو آپ پر موت آ گئی، اللہ نے جو طے کیا تھا، ما دلہم علی موتہ، نہیں ان کو بتلایا آپ کی موت پر۔ آپ دنیا سے چلے گئے، وفات ہو گئی، لیکن کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، الا دابۃ الارض، مگر ایک زمین کا کیڑا، تأکل من ساتا، جو کھاتا رہا آپ کی عصا کو، آپ کی لاٹھی کو۔ وہ دیمک، جو مفسرین اس کی تفصیلات لکھتے ہیں، لیکن مختصر بات یہی ہے کہ جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، وہ کیڑا لگا اور آہستہ آہستہ وہ لکڑی کھائی گئی۔ فلما خر،
بس جب آپ گر پڑے، دیمک کی وجہ سے لکڑی کھائی گئی، لکڑی گر گئی، تو سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے۔ فلما خر، بس جب آپ گر پڑے، تبینت الجن، تو جنوں نے معلوم کر لیا، ان کو پتہ چل گیا، اللو کانوا یعلمون الغیب، اور کہنے لگے یعلمون الغیب، اگر ہم خبر رکھتے غیب کی، یعنی ہمیں پتہ ہوتا اور ہم غیب جانتے ہوتے کہ سلیمان علیہ السلام تو کافی عرصے سے وفات پا چکے ہیں، تو ما لبثوا، نہ ٹھہرے رہتے ہم فی العذاب المہین، اس ذلت اور تکلیف میں۔ ذلت اور تکلیف سے مراد سخت کام میں، جو سخت کام سونپا گیا تھا اس کام کے عنوان سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو سخت تکلیف میں ہے تو کم از کم ہم اس سے چھٹکارا پا لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کام کو مکمل کرنا چاہتے تھے، اللہ کی نگرانی اور رہنمائی میں مکمل ہو رہا تھا، چنانچہ یہ کام مکمل ہو گیا، اس میں کوئی خامی کوتاہی نہیں رہی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو واضح فرما دیا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے کام کی تکمیل فرماتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ سائنسی ایجادات، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، اور ہر چیز پر اللہ رب العزت نے آپ کو جو گرفت دی تھی، یہ آپ کے کمالات ہیں۔ میرے عزیزو، حکومت سازی، سیاسی معاشی نظاموں کی تشکیل اور انسانی سماج کی تشکیل، یہ اللہ کے نبیوں کا ہدف رہا ہے۔ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے۔ آج جو دین کو ہم نے صرف چند ارکان میں بند کر دیا ہے کہ ارکان اسلام کا نام دین ہے، یہ ارکان اسلام تو اصل میں ٹریننگ کا ذریعہ ہے۔ اصل میں دین تو انسانیت کی ترقی ہے، انسانیت کو عدل کا نظام دینا، غلامی سے آزادی دلانا، انسانیت کے لیے ایسا ماحول بنانا کہ اس میں اللہ کی پہچان بھی ہو، سائنس، ایجادات، ترقیات، اللہ رب العزت نے جو کچھ پیدا کیا ہے ان کی دریافتیں، اور پھر دریافت کر کے اللہ کے وسائل کو حاصل کر کے پوری انسانیت تک مفید بنانا، یہ اللہ رب العزت کا ہدف ہے۔ یہ اللہ نے نبیوں کو سونپا ہے۔ تو اللہ نے اگر نبیوں کی یہ ذمہ داری بتائی ہے اور ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، تو دور حاضر میں ہم کیسے اس سے مبرہ ہو جائیں گے؟ آج ہم نے یہ اللہ نے جو ہمارے اوپر فرض کیا تھا کہ عدل کا نظام قائم کرو، سیاسی اور معاشی عدل کا نظام بناؤ، ظلم ختم کرو، ہم نے ظالموں کی تائید کرنا شروع کر دی، سرمایہ پرستوں کی تائید شروع کر دی، شیطانی جماعتوں کی تائید کرنا شروع کر دی۔ تو خیر و برکت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ خیر و برکت دینا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی دینا چاہتے ہیں، امن، عدل، خوشحالی کی شکل میں، اور پھر اللہ جب خوش ہوں گے تو آخرت میں ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا ویژن بنانا پڑے گا، اعلیٰ شعور حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔